مشکل وقت میں کیا کرنا ہے آئندہ؟ اللہ کو پکارنا، اور تکرار سے پکارنا ہے، بار بار پکارنا ہے، پکارتے ہی چلے جانا ہے، راہ چلتے ہوئے، واک کرتے ہوئے، کھانا پکاتے ہوئے، لیٹتے ہوئے، جاگتے ہوئے، کوئی آپ کو کام یاد آ جائے، کوئی ضرورت یاد آ جائے، کوئی مشکل دل پہ آ جائے، کوئی اداسی چھا جائے، کیا کرنا ہے؟ اللہ تو ہے نا، تو کر سکتا ہے نا۔ اچھے اچھے ناموں سے پکارنے کے بعد اپنی زبان میں آ جائے، جو بھی آپ کی مادری زبان ہے۔ جیسے میری مدر کی زبان پنجابی تھی، تو میں جب میری بہت جو خاص دعا ہوتی ہے نا، تو میں اس میں پنجابی میں دعائیں کرنے لگتی ہوں، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے نا یہ میں اپنے دل کی بات کہہ رہی ہوں۔ بچپن میں جو زبان سنی ہوتی ہے نا ماں باپ کی زبان سے، وہ اس میں ہم زیادہ فرینکنس محسوس کرتے ہیں۔ اگر اردو ہے تو اردو، انگلش ہے تو انگلش، پرشین ہے تو پرشین، جو بھی آپ کی زبان ہے اس میں آپ اپنے رب سے باتیں کریں۔ اے اللہ تو ہے نا، تو میری تکلیف دور کر سکتا ہے، تو میری آزمائش ختم کر سکتا ہے، تو میرا کام، میری بگڑی بنا سکتا ہے، تو میری مشکل آسان کر دے۔ تو ابن القیم کہتے ہیں دعا مفید ترین علاجوں میں سے ایک علاج ہے، یہ آزمائشوں کی دشمن ہے، یہ مصیبتوں کو دور دھکیلتی ہے، ان کے ساتھ گتھم گتھا ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتا کہ ایک طرف سے دعا اوپر جاتی ہے، اوپر سے آزمائش آ رہی ہوتی ہے، درمیان میں ان کا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ دعا کہتی ہے واپس جاؤ، آزمائش کہتی ہے نہیں مجھے نیچے اترنا ہے، اور ان دونوں کے آپس کے جھگڑے میں جو پاورفل ہوتی ہے وہ چیز غالب آ جاتی۔ اگر آپ کی دعا پاورفل ہے تو کیا ہوگا؟ آپ کی مشکل، وہ جو آزمائش پڑ رہی تھی نا، وہ برا سا خواب دیکھا تھا، وہ واپس چلا گیا۔ پھر فرمایا کہ ان کے واقع ہونے کو روکتی ہے، یعنی رکاوٹ بن جاتی ہے وہ دعا جو ہوتی ہے نا، آگے بند باندھ دیتی، نہیں مصیبت نے نہیں آنا، اور اگر آ جائے کسی طرح تو دعا سے مصیبتیں اٹھ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، یا جب مصیبت واقع ہو جاتی تو اس کو کم کر دیتی ہے۔ کچھ مصیبتوں کی انٹینسٹی بہت ہوتی ہے نا، وہ دل پہ بس چھا جاتی ہے، کھانا پینا انسان بھول جاتا ہے، نیند نہیں آتی، بے چینی بے چینی بے چینی۔ ایسے میں جو چیز آپ کو فائدہ دے گی وہ اللہ کا ذکر ہے، دعا ہے۔ کوئی بندہ آپ کو کوئی دوا نہیں پلا سکتا کہ جس سے آپ گھول کے دوا پی لیں اور آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے۔ دعا جو ہے وہ اس کی انٹینسٹی کم کر دے گی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے تو آپ دو کاموں میں سے ایک کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہائے ہائے ہائے، اس سے کیا ملنے والا ہے؟ کچھ بھی نہیں، لیکن آپ کہیں گے یا اللہ یا اللہ یا اللہ رحم فرما، یا اللہ کرم، یا اللہ آسانی کر دے، تو پھر کیا ہوگا؟ مصیبت تو اپنی جگہ ہی ہے، ابھی درد تو ہو رہا ہے لیکن کم ہو جائے گا، آپ کے دل کو سکون آ جائے گا، آپ کو ایک سہارا مل جائے گا۔ تو دعا مفید ترین دوا بھی ہے، یہ دوا بھی ہے۔ تو دعا کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک دعا العبادہ اور ایک دعا المسئلہ۔ یعنی دعا العبادت میں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادت کے جتنے کام ہیں یہ سارے دعا ہی ہیں ایک طرح سے۔ اسی لیے جب ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کر رہے ہیں، یعنی تجھ سے دعا کریں۔ تو ایک ہے وہ دعا جو ہم زبان سے کیا کرتے ہیں، بول کے مانگتے ہیں، اسے دعا المسئلہ کہتے ہیں، اور ایک وہ دعا ہے جو ہم عبادت کی شکل میں بس ہم عبادت کر رہے ہیں اور اس عبادت کی وجہ سے ہمارے مسئلے آسان ہونے لگتے ہیں۔ تو سوال والی دعا جو ہوتی ہے اس میں ہاتھ اٹھانے ہوتے ہیں، اور جو عبادت والی دعا ہے اس میں ہاتھ باندھنے ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا نا کہ لوگ کہتے ہیں نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے نہیں دعا کرتے، کیونکہ وہ عبادت ہے۔ تو اس میں آپ جہاں رکھے ہوئے ہاتھ وہیں رکھ کے جو دل میں آئے دعائیں پڑھتے جائیں، بلکہ اتحیات میں درود شریف کے بعد جتنی آپ کو دعائیں زبانی یاد ہیں وہ آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں، وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور پھر فرض نماز کے بعد بھی آپ مانگ سکتے ہیں، دعا کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، لیکن عبادت کے آس پاس دعا کرنا فائدہ مند ہوتا ہے۔ جیسے روزہ دار کے دن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، پھر اسی طرح حج پہ جاتے ہیں تو سب اور بھی اپنی دعائیں ہمیں دے دیتے ہیں، ہمارے لیے بھی کر کے آنا، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ طواف کرتے ہوئے، سعی کرتے ہوئے، اور زمزم پیتے ہوئے، اور پھر اگر حج کر رہے ہیں تو منا میں، عرفات تو ہے ہی دعاؤں کا وقت، اس میں تو اور کوئی عبادت ہی نہیں سوائے دعاؤں کے اور اللہ کا ذکر کرنے کی۔ اور اس میں سے بہترین دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم نماز کے اندر بھی دعا کرتے رہیں، اور اس کے علاوہ روزہ رکھ کے بھی دعا کریں، صدقہ خیرات کر کے بھی دعا کریں، اور نماز پڑھ کے بھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ،
تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. کیا اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے نا، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا. لیکن ہم تو کہتے ہیں اتنے دن سے دعا کر رہے ہیں، ہماری دعا نہیں سنی جا رہی. نہیں، سنی جا چکی ہے. صرف یہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کے 3 طریقے ہیں. ایک یہ کہ جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کو مل جائے. دوسرا یہ کہ وہ تو نہ ملے لیکن اس دعا کی وجہ سے کوئی اور مصیبت ٹل جائے. ٹھیک ہے، دوسرا کیا ہے؟ دعا کی وجہ سے یہ چیز تو نہیں ملے جو آپ مانگ رہے ہیں، لیکن کوئی اور مصیبت جو آ رہی تھی وہ ٹل جائے. اب ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ ہو چکی ہوتی ہے، ہماری مصیبت ٹل چکی ہوتی ہے، وہ ہمیں پتہ نہیں نا، اس لیے ہم بے صبرے ہوتے ہیں کہ ہماری دعا نہیں سنی جا رہی. تیسرا طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے لیے جمع کر رہا ہے. جب انسان وہاں جائے گا نا تو انسان کہے گا اے کاش میری دنیا میں کوئی دعا پوری نہ ہوتی، ساری یہیں ملتی، کیونکہ اس کا اتنا بڑا اجر ہوگا، اتنا بڑا اجر کہ انسان خوش ہو جائے گا. تو اس لیے انسان کو دعائیں کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دیجئے کہ میں تو قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ہماری شہرت سے بھی زیادہ ہمارے قریب. اتنا قریب کوئی بھی نہیں ہے، نہ ہمارے ماں باپ، نہ دوست، نہ ہسبینڈ، نہ بچے، کوئی بھی اتنا قریب نہیں جتنا ہمارا رب قریب ہے. لیکن افسوس یہ کہ جب تکلیف آتی ہے تو ہم ان کی طرف جلدی جاتے ہیں اور اللہ کی طرف بعد میں آتے ہیں. پہلے ہم دوستوں کو فون کر دیتے ہیں یا بہن بھائیوں کو یا رشتہ داروں کو، اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ ہمیں کہتے ہیں اچھا دیکھو دعا کرو، تو پھر ہم دعا کرنے لگ جاتے ہیں. حیرت کی بات ہے نا. ہونا کیا چاہیے، ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ پہلے کس کو یاد کریں؟ پہلے اللہ کو یاد کریں. اللہ کو یاد کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہمارا دل قرار میں آ جائے گا اور ہم سکون میں ہوں گے. پھر ہم کسی کو تو ضروری ہو تو بتائیں گے، ورنہ بتائیں گے بھی نہیں. کیونکہ اپنی مصیبتیں کسی کے آگے رکھنا، اپنی تکلیفیں کسی کو سناتے رہنا، اس سے دوسرے خوش ہوتے ہیں یا تکلیف میں آتے ہیں. اب آپ کو تو تکلیف ہو ہی رہی ہے، 4 اور بھی آپ کے ساتھ تکلیف میں آ گئے جب آپ ان کو کہانی سنانے لگ جاتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے جب دوسروں کو بتاتے ہیں؟ اور کیا ہوتا ہے یہ بتائیے، اپنے تجربے سے بتائیے. کتنی اچھی بات انہوں نے کی کہ سن کے، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی آپ کا حاسد ہی ہو اندر سے، وہ کہ شکر ہے اس کو مصیبت آئی. نہیں، سچ کہہ رہی ہیں. اور پھر چلے جائیں گے اور یہ کہہ رہی ہے کہ 4 اور لوگوں کو سنائیں گے جا کے. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. پھر بعضوں کی شرمندگی ہوتی ہے جب میاں بیوی کی لڑائی ہوگی، مثلا جا کے آپ نے اماں کو بتا دی. اچھا میاں بیوی تو صلح ہوگی شام کو، اماں بیٹھی پریشان ہے. اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ ناراض ہونا شروع ہو جاتی، ان کے دل سے ان کی عزت ختم ہو جاتی. ہسبینڈ کو جب پتا چلتا ہے کہ ماں نے یہ کہا ہے تو وہ بیوی پہ اور غصہ کرتا ہے. اب کیا، وہ ایک چکر چل پڑتا ہے اور مسئلہ اتنا سا تھا وہ رائی کا پہاڑ بن گیا. حدیث میں آتا ہے من سمت نجات، جو چپ رہا نجات پا گیا. تھوڑی دیر تکلیف ہوتی ہے لیکن پھر اس کے بعد کوئی تکلیف رہتی نہیں ہے. آہستہ 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 اس کی انٹینسٹی کم ہو جاتی. تو اس لیے جب کوئی پریشانی آئے نا، اسی وقت فون مت کریں کسی کو، اسی وقت کسی کے پاس مت جائیں. سب سے پہلے اللہ کے پاس، اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا لیں، سینے پہ رکھ لیں، سجدے میں گر پڑیں، روئیں، بولیں، کچھ بھی کرے. بولا نہیں جا رہا، اذ نادى ربه نداء خفيا، جب اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے دلی دل میں پکارا. اونچی آواز میں نہیں بات کی، دل ہی دل میں. کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں نا انسان اندر ہی اندر کر سکتا ہے، کیونکہ بعض اوقات سچی تنہائی ملتی بھی کوئی نہیں. آپ دیکھیں نا سارے دن، صبح ہوتی ہے بچے ہمارے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، رات ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہسبینڈ ہوتے ہیں، پھر آپ کو اکیلا پن کہاں سے ملے گا؟ دن کو پھر اور کام ہے، جاب ہے، آنا جانا ہے، کئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں. وہ تنہائی مسلح پہ ملتی، وہ مسلح میں بھی سجدے میں ملتی ہے، مسلح میں بھی سجدے میں ملتی. کیونکہ سامنے بیٹھ کے اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو کوئی دیکھ لے گا، ہے کیا ہوا تمہیں، خیریت تو ہے نا، ٹھیک ہے، نہیں بتاؤ مجھے تو ضرور بتانا ہے، تو مجھے کچھ نہیں سمجھتی. اب پھر کیا، پھر بتانا پڑ جاتا. تو سجدے میں جب آپ جاتے ہیں نا تو سب سے زیادہ انسان اللہ کے قریب کہاں ہوتا ہے؟ سجدے میں. اچھا سجدے میں بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ سجدے میں ہم دعائیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اردو میں نہیں کر سکتے، انگلش میں نہیں کر سکتے، عربی کی دعائیں چھوٹی چھوٹی آپ یاد کر لیں اور مسئلے کے مطابق. اور اگر کچھ بھی نہیں نہ آتا، کوئی دعا نہیں آتی، یہ سب کو آتی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ تو سب کو آتا ہے.
اس میں تو کوئی مشکل نہیں. آپ سجدے میں پڑھیں اور کہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. جب اللہ کی رحمت آ گئی تو کیا ہوگا؟ مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ کی رحمت آ گئی، آپ کے دل کو قرار آ جائے گا. لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. اور پھر جب ہم رکوع کر رہے ہوتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ. اس کا کیا مطلب؟ سن لیا اللہ نے اس کو جس نے اس کی تعریف کی. بعض اوقات ہم دعا میں صرف اللہ کی تعریف ہی کر رہے ہوتے، تعریف تعریف تعریف، بس تعریف ہی ہو رہی ہوتی. جیسے حج کی دعاؤں میں سے، عرفہ کے دن کی دعاؤں میں سے سب سے اچھی دعا جو سارے پیغمبروں نے کی وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کیا مطلب ہے اس کا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. لہ الملک، ساری بادشاہت اسی کے. ولہ الحمد، ساری تعریف بھی اسی کی ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پہ قادر. بس یہ جو آپ نے کہہ دیا نا اللہ ہر چیز پہ قادر، آپ کی ساری دعائیں اس میں آ گئی کہ اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو سب کچھ دے سکتا ہے. تو کبھی کبھی صرف لا الہ الا اللہ پڑھنا غم دور کر دیتا ہے. غم کا بوجھ آئے نا دل پہ تو کثرت سے کریں لا الہ الا اللہ لا الہ الا لا الہ الا اللہ لا الہ الا، یا پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. ہم نے اس کو یعنی یونس علیہ السلام کو غم سے نجات دی کیونکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، تو وہاں سے نکال کے ان کو سایہ دیا، ان کو کھانے کو دیا، ان کی ساری ضرورت پوری کی، ان کو اپنی قوم میں واپس بھیجا، ان کو معاف کر دیا. فرمایا اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں. تو اس لیے کبھی لا الہ الا اللہ اور کبھی اس سے آگے غم کی شدت ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تو پاک ہے، میں ظالم ہوں، میں نے اپنے حق میں ظلم کیا، میں نے گناہ کیے، یہ میرے اپنے گناہ ہیں جو میرے سامنے آ گئے. ایک بزرگ تھے تو اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا ہوا تھا، تو ایسا ہوا زندگی میں غریب ہو گئے وہ بھی، یعنی ان کا سارا کچھ چلا گیا، غریب ہو گئے. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، آپ کے پاس تو سب کچھ تھا تو یہ سب چلا کیوں گیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے 40 سال پہلے کسی کو غریبی کا تانا دیا تھا، او غریب، تو وہ میرا گناہ آج میرے سامنے آ گیا. میں نے کسی کو غربت کا تانا دیا تھا، آج وہ تانا میرے سامنے آ گیا. تو بعض اوقات انسان کا کوئی گناہ ہوتا ہے جو اس کے سامنے آ جاتا ہے.